ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے اس افسوسناک سانی پہ. جی آصف حسین صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بہت المناک اور اندوناک واقعہ ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر اس کربلا کی تاریخ کو دہرایا گیا ہے، اس یزیدیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جو کہ اس وقت کراچی میں یہ واقعہ رونما ہوا اور اس میں شہادتیں ہوئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے. اور یقینی طور پر ان تمام واقعات سے جس کا کئی عرصے سے قائد تحریک الطاف بھائی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جس کا تسلسل جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، جو کہ پشاور کے واقعات کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان لاہور اب کراچی میں اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے. یہ سازش جو ہے وہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، جس میں لوگوں کو مشتعل کر کے ان کو آپس میں لڑانا، ان کو دست و گریباں کرنا اور ان کو مشتعل کرنا. تو اس تمام واقعات کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، لوگوں کو یقینی طور پر پرامن رہنا ہوگا. گو کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، سارے لوگ غمزدہ ہیں اس واقعے سے، اور یقینی طور پر پورا سوگ کا عالم ہے کراچی میں. اور اس واقعے میں صرف جو ہے وہ چند لوگ نہیں یا کسی خاص طبقے کے لوگ جو ہے وہ شہید یا زخمی نہیں ہوئے، بلکہ یقینی طور پر اس میں تمام طبقے کے لوگ، انتظامیہ، رینجرز کے لوگ، عزاداران. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جو کہ وہ لوگ جو جلوس میں شریک تھے، اور جو لوگ اس جلوس کی حفاظت کر رہے تھے، جس میں کہ ہمارے جو ہے وہ لوگ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے جو کہ اس جلوس سے نزدیک تھے، جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے. ہمارے آئی ٹی منسٹر جو ہے ہارون بھائی بھی یہاں پر موجود تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش کو سمجھنا ہوگا اور تمام لوگوں کو پرامن رہنا ہوگا. آئندہ کے لیے آصف حسین صاحب کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ کیسے ہم آئندہ کی پلاننگ کریں کہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو، اور اگر یہ ہو تو پھر کم سے کم اس میں جانی نقصان یا مالی نقصان ہو؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی سب نے دیکھا کہ پولیس کی، رینجرز کی، اور جس طرح سے ان ساری کوششوں میں اتنی ہزار فورسز لگانے کے بعد جو خودکش حملہ آور تھا، اس نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس بیچ مجمع میں جا کر جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچایا جائے، زیادہ کیجولٹیز ہوں. لیکن جس طریقے سے وہاں پر اس رینجر سپاہی نے اس کو روک کر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ دیا، مگر یہ کہ ایک بہت بڑے حادثے سے جو ہے وہ بچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے عوام کو بھی، لوگوں کو بھی چاہیے. دیکھیں خودکش حملہ آور کو یا جو اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کر آتا ہے، اس کو تو کسی صورت میں نہیں روکا جا سکتا، جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں. لیکن جو ہے اس کے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے لوگوں کو، عوام کو جو ہے اس جنگ میں شریک ہونا پڑے گا. یہ پوری ایک جنگ ہے جو کہ اس وقت ملک پر، ہمارے صوبوں پر، ہمارے شہروں پر مسلط کی گئی ہے، اور اس جنگ کو جو ہے وہ مل کر لڑنا پڑے گا. چند لوگوں کی، چند انتظامیہ کے لوگوں کی اور حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب کی ذمہ داری ہوگی. اور اس بے گناہ جانوں کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. نچلی سطح پر جو ہے عام عوام کو جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے ارد گرد میں نگاہ رکھنی پڑے گی. میں تمام طبقے کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، تمام قومیتوں کے لوگوں سے، وہ جو ہے وہ پختون ہوں، وہ پنجابی زبان، بلوچ، سندھی یا اردو زبان بولنے والے ہیں، یہ جو یزیدیت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ جنہوں نے آج یہ واقعہ پیش کیا ہے، یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ کسی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. لہذا سب کو مل کر جو ہے وہ اس تمام چیزوں کو کنڈم کرنا پڑے گا، اس کے خلاف لڑنا پڑے گا، اس کے خلاف مزاحمت کرنی پڑے گی. آصف حسین صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے کیا ان افراد کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد شرپسندی کی اور املاک کو نقصان پہنچایا؟ خاص طور سے اگر میں کہوں کہ جو اسلحے کی دکانیں ہیں ان کو لوٹ کر وہاں پوری دکانوں کو انہوں نے آگ لگا دی، پوری بلڈنگوں کو آگ لگا دی، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات کہ جو سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں تھیں، موبائل تھیں، وہ بڑی تعداد میں جلا دی گئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کہ آپ کی اپنی گاڑیاں جب محفوظ نہیں ہیں تو پھر آپ دوسروں کی گاڑیوں کا یا املاک کا کیسے تحفظ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے میں متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں وہ تو غم میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ یقینی طور پر ان کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا، وہ سب غم میں تھے۔ لیکن چند شرپسند عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے موقعوں کے انتظار میں اور ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ لوٹ مار کر سکیں، دہشت گردی کر سکیں، اور یقینی طور پر یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور چند منٹوں میں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ جلاؤ گھراؤ کا عمل کیا بلکہ لوٹ مار کا عمل کیا۔ اس تمام معاملات کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اس کی آڑ میں جو ہے وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی آڑ میں لوٹ مار کر کے لوگوں کی املاک جائیداد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ قطعی طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ کسی طبقے، کسی گروپ یا کسی مذہب سے نہیں ہے۔ میں نے کوشچن آپ سے یہ کیا تھا آصف حسنین صاحب کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے ذریعے کیا ہم ان چہروں کو پہچان سکتے ہیں، چہروں کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس شر پسندی میں ملوث؟ دیکھیں جی، یہ بالکل یقینی طور پر ایک اہم شاہراہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور جہاں پر یہ جلاؤ گراؤ لوٹ مار کا عمل ہوا ہے وہ ساری کی ساری شاہراہ سے لنک کرتی ہے۔ ان اہم روڈز پر جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے اس کے کیمرے بھی نصب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ تھوڑا سا اس معاملات کو نارمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اگر چاہے تو اس سے استفادہ حاصل کر کے ایسے لوگوں کو بے نقاب ضرور کرنا چاہیے جو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کو لوٹ مار کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آصف حسنین صاحب، ناظرین قومی اسمبلی کے رکن، متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر آصف حسنین ہم سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے اس پورے سسٹم سے فائدہ اٹھا کر ان چہروں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے کہ جو شر پسندی کے ان واقعات میں ملوث ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ارتضیٰ فاروقی، آپ ٹاؤن ناظم ہیں شاہ فیصل کے، ہم سے بات کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اس سانحے